نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحكيم ومن اسمائه الحسنى عز وجل الحكيم. حکیم حکمت والا، حاکم حکمرانی والا، حکم فیصلہ کرنے والا، سب کا روٹ ایک ہی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الحکیم کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت حکمت والا ہے، بہت زبردست ہے، ہر چیز پر اس کا تسلط ہے، غلبہ ہے، قوت ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حکمت والا ہے. یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ بغیر حکمت کے معاملہ نہیں کرتا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی پاور آ جاتی ہے، کوئی قوت اور طاقت آتی ہے، تو پھر انسان اس کو اندھا دھند استعمال کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وہ زبردست بھی ہے لیکن اس کے ساتھ حکمت سے کام لیتا ہے. وقال اللہ تعالی واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور پیروی کیجیے جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں آپ ان کو فالو کریں. واصبر، اور صبر کرتے رہیں. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہاں پر حاکم کا معنی بتایا گیا ہے. حاکمین اگرچہ جمع ہے لیکن احکم الحاکمین کے معنی ہے. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. انسانوں کے فیصلے بعض اوقات عدل پر مبنی نہیں ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی خواہ اس کے فیصلے میں تاخیر کیوں نہ ہو لیکن وہ انصاف والا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو آپ کو وحی کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں سے، حکمت کی باتوں میں سے جو آپ پر القاء کیا جا رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں آپ ان کی پیروی کرتے رہیں، ان فالو کرتے رہیں، جیسے کہا جا رہا ہے ویسے کرتے جائیں، اور ان کے نتائج پر صبر کریں. کیونکہ بعض اوقات انسان کسی حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے، لوگ مخالفت شروع کر دیتے. مثلا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اپنایا اور وہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا؟ ہوتا ہے ایسے. تو پھر اس کا حل کیا کیا جائے؟ جب معاشرہ نہ سمجھے اس کو کہ ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ صبر کریں. حتی یحکم اللہ، اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی سب حاکموں میں سے بہترین ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. کیا پھر سوائے اللہ کے میں کوئی اور حکم تلاش کروں، یعنی فیصلہ کرنے والا. وہ ہوا، اور وہ الذی، وہ ہے جو انزلہ، جس نے اتاری، الیکم تمہاری طرف، الکتاب کتاب، مفصلہ تفصیلی. تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت حکم کا ذکر ہوا ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. اس میں بھی جو بات بتائے گی وہ یہ کہ بعض اوقات انسان صبر کرتا ہے لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو
تو پھر انسان کیا چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو اس کا معاملہ حل کر دے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو بہترین فیصلہ کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے لوگوں کے لیے کتاب اتاری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اس لیے آپ ہر فیصلہ یا ہر ایکشن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لیں گے. جس سے ہمیں ایک عام اصول پتہ چلتا ہے کہ جب انسان دین کا کوئی کام کر رہا ہو تو اس میں رہنمائی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہی لینی چاہیے, اور حکم اللہ کو بنانا چاہیے کہ اس چیز کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. حکم کا کیا کام ہوتا ہے؟ کسی مقام کو متعین کرنا, فیصلہ کرنا. مثلا میاں بیوی کے جھگڑے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا کیا جائے جب آپس میں نہ سلجھا سکے, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو عورت کے گھر والوں اور مرد کے گھر والوں دونوں میں سے ایک ایک حکم مقرر کر لیا جائے, اور وہ پھر دیکھیں کہ کس کی غلطی ہے اور وہ پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں, یعنی ان باعث ہو کر پھر وہ معاملے کو دیکھ کر فیصلہ کریں. تو جب کبھی دین کا کوئی کام کرتے وقت مشکل پیش آئے, مثال کے طور پہ آپ یہاں اس وقت آئے, کیا سب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کسی خیر کے کام میں نکلے اس وقت؟ سب نہیں سمجھتے, سب اس کو نہیں قبول کریں گے, سب نہیں مانیں گے. کہیں دوپہر کا وقت ہے, کھانے کا وقت ہے اور آرام کا وقت ہے, اور اس وقت یہ کون سی پڑھائی کا وقت ہے؟ جمعے کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, اور عین اس وقت اتنے آکورڈ ٹائم پر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ بندوں کو ساری تفصیلات نہیں پتہ ہوتی کہ اس میں کیا حکمت ہے, کیا مجبوری ہے کہ اس وقت یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو ان کا جو فیصلہ ہوگا, یہ جو ججمنٹ ہوگی آپ کے بارے میں, وہ صحیح نہیں ہوگی, مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر. اللہ تبارک و تعالی هو الحکیم الذی لا يدخل تدبیرہ خلل ولا زلل, الحکیم فی اقوالہ وافعالہ الذی یدع الاشیاء فی محلها بحکمتہ وعدلہ وعلمہ. اللہ تبارک و تعالی وہ هو الحکیم, وہی حکمت والا ہے. الذی وہ جو, لا يدخل نہیں داخل ہوتی, تدبیرہ اس کی تدبیر میں, خلل کوئی خلل, اس کی پلاننگ میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا, ولا زلل اور نہ کوئی پھسلن, یعنی کہیں بھی کسی مسٹیک کا کوئی امکان نہیں. الحکیم فی اقوالہ و افعالہ, وہ صاحب حکمت ہے اپنے اقوال میں بھی اور اپنے افعال میں, اپنے کاموں میں. الذی وہ جو, یدع الاشیاء رکھتا ہے چیزوں کو, فی محلہا ان کے مقام پر, محل کہتے ہیں نا مقام, جگہ, بحکمت ہی اپنے حکمت کے ساتھ, وعدلہ اور عدل کے ساتھ, وعلمہ اور علم کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی حکمت, عدل اور علم سے کام لیتا ہے اور ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ الَّذِي لَا يَجُورُ وَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا. وَهُوَ اور وہ, سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی, احکم الحاکمین سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا, سب حاکموں میں سے بڑا حاکم. الذی وہ جو, لا یجور ظلم نہیں کرتا, ولا یظلم احدا اور کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا, جور ظلم کو کہتے ہیں. وهو سبحانہ الحکم الذی لا حکم اعدل منہ ولا قائل اصدق منہ الذی سلم له الحکم ورد الیہ فیہ الامر المحمود على حکمہ بین العباد فی الدنیا والآخرہ. وہ سبحانہ اور وہ سبحانہ وتعالی, الحکم ایسا جج ہے, ایسا حکم ہے, الذی وہ جو, لا حکم عادل منہ جس کے فیصلے, جس کی ججمنٹ سے بڑا کوئی فیصلہ ہے ہی نہیں, عدل کرنے والا ہے ہی نہیں, یعنی اس کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ انصاف والا نہیں. ولا قائل اصدق منہ اور کوئی بات کرنے والا اس سے سچا ہے ہی نہیں. الذی وہ جو, سلم له الحکم سپرد کیا گیا اسی کے اصل فیصلہ, ورد الیہ فیہ الامر اور لوٹایا گیا اسی کی طرف اس میں معاملہ, المحمود قابل تعریف, علی حکم ہی اپنے فیصلے پر, بین العباد بندوں کے درمیان, پھر دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں, یعنی دنیا اور آخرت میں اس کا فیصلہ عدل پر مبنی ہے اور قابل تعریف ہے. مثلا یہ کون فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنی زندگی دینی ہے, یا کس کو بیٹی دینی, کس کو بیٹا دینا ہے؟
اللہ سبحانہ وتعالی کی، اسی کی پلاننگ ہے نا. لا يدخل تدبیرہ خلل ولا زلل، سب اسی کی طرف سے. جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں، تو ہم کسی بھی فیصلے کے جو ہمیں اپنے خلاف لگ رہا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، کہ ہمیں بیٹا نہیں ملا بیٹیاں ہی ملی ہیں، یا بیٹا دے کے اللہ نے جوانی میں لے لیا تو نعوذ باللہ ظلم کیا، تو یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ کس پر مبنی ہے؟ عدل پر، حکمت پر، علم پر. اس سے بڑھ کر کسی کو علم نہیں. بعض اوقات ایک شخص دنیا میں بظاہر لگتا ہے اس کی بڑی ضرورت ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور سارے رونے والے اس پر روتے رہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس وقت اس شخص کے حق میں کیا چیز بہتر ہے. تو آج جمعہ ہے، سورۃ الکہف آپ سب پڑھے ہوں گے، اور اس میں موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی آپ نے دہرایا ہوگا، اور اس سے تو ہمیں بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی حکم دیتا ہے، جو بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس میں کیا ہے؟ خیر خیر ہے. اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی جس کو جنت میں بھیجے گا، جس کو جہنم. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اچھا اللہ نے اگر لکھ ہی رکھا ہے جنت اور جہنم، تو پھر جن کے حق میں جہنم لکھا ہے شاید ان پر ظلم کیا. نہیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے. تو وہ جس کو جنت میں بھیجے گا یہ بھی اس کا انصاف ہوگا، اور جس کو وہ جہنم میں بھیجے گا وہ بھی اس کا انصاف ہوگا. تو ہمیں تو بس ڈٹتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اس سے. الذی لہ الحکم القدری علی الکائنات کلہا الذی اثرہ جمیع ما خلق وذرأ وبرأ فی العالم العلوی والسفلی. الذی، وہ جو، لہ الحکم القدری، اسی کے لیے ہے حکم قدری، قدری فیصلے، ان جو کائنات میں نافذ ہوتے ہیں، کونی. مثلا سورج کو کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کو کس فاصلے پر ہونا چاہیے، یہ کس کے فیصلے ہیں؟ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا. اس کو روزانہ کتنی ہائیڈروجن چاہیے، کتنی اس کو ہیٹ نکالنی چاہیے، کب تک اسے باقی رہنا چاہیے اور کب اسے ختم کر دینا چاہیے. تو یہ اس کے قدری فیصلہ. الل کائنات کلھا، صرف ایک سورج پر نہیں، پوری کائنات پر. الذی، وہ جو، اثرہ جمیع ما خلق، یعنی اس کا اثر ہر اس چیز پر ہے جو اس نے پیدا کی، وزرا، اور بکھیر دی، اور برا، اور بنائی، فی العالم العلوی والسفلی، اوپر کی دنیا میں اور نیچے کی دنیا میں، ہر جگہ، عالم بالا میں اور عالم دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے اور اسی کا حکم ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ الدِّينِيُّ الشَّرْعِيُّ، اور اسی کے لیے دینی اور شرعی حکم ہے، شریعت بھی اس نے بھیجی ہے. الَّذِي أَثَرُهُ جَمِيعُ الشَّرَائِعِ، جس کا اثر تمام شریعتوں پر ہے. وَالْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي، اور تمام احکامات اور منہیات پر. الْمُوَجَّهَةِ إِلَى الْإِنسِ وَالْجِنِّ، جو جن و انس کی طرف بھیجی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں دین سے محروم کیا اور انہیں یہ نہیں بتایا انہوں نے کرنا کیا ہے، یا پرپز آف لائف انہیں نہ بتایا. سب کچھ بتایا، اور ساری شریعتیں جو بھی اللہ نے بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اس سے پہلے بعد میں، سب پر اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اللہ ہی حکم، اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ الْجَزَائِيُّ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے حکم جزائی ہے، یعنی جزا سزا کا جو فیصلہ کرے گا. الَّذِي أَثَرُهُ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ لِلْعِبَادِ، وہ جس کا اثر یا جس کا نتیجہ ثواب اور عقاب ہوگا بندوں کے لیے، بندوں کے لیے ثواب اور عقاب. وَلَهُ الْحُكْمُ الْجَزَائِيُّ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے حکم جزائی آخرت میں بھی. الَّذِي أَثَرُهُ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ لِلْعِبَادِ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی تعریف دنیا اور آخرت میں، اور اسی کا ہے فیصلہ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کوئی کچھ کہنا چاہے گا آپ میں سب؟ استاذہ، مجھے یہ حکمت کی ڈیفینیشن یاد آ رہی تھی کہ رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ دا رائٹ پلیس. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا صحیح ہے. ہی نوز دا بگر پکچر ایکچولی، اور ہم لوگ فیوچر کو نہیں جانتے، لیکن پھر بھی ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ رائٹ تھنگ کو ہمارے ساتھ رائٹ ٹائم پہ کرتا ہے. تو کتنی حکمت ہے اس کی.
اور اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو ہمارے بہت سے دکھ پریشانیاں ختم ہو جائیں. جی اساتذہ کئی دفعہ ہم بہت سخت تڑپ کے جو ہے نا کوئی خاص کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ہمیں نفس کے اگینسٹ کسی اور کام کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں، اور مستقل بار بار ہم پلٹ پلٹ کے ایسے کام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کام ہم کرنا چاہتے تھے اس کے لیے پہلے دوسرے کام کا کرنا ضروری تھا. بالکل. اور اس وقت ہمیں حکمت نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی. تو پھر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، چاہے وہ ہماری ذات کے بارے میں ہو، چاہے ہماری اولاد کے بارے میں ہو، زندگی موت کے بارے میں ہو، یا پھر کسی بھی اور سلسلے میں، رزق کے بارے میں ہو. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، گھر میں ایک شخص زیادہ امیر ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، باقی اٹھتے رہتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا کیوں ہو گیا، اٹس ناٹ فیئر، یہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے لگے جیسے گو ود دا فلو، جو جیسا آ رہا ہے بس اس کی باتیں چلی جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتے چلے جاؤ اور بس چلتے چلے جائیں. اس سے کیا ہوگا، ہم بھی مطمئن رہیں گے اور دل میں ایسا سکون ہوتا ہے. بڑے بڑے حادثوں پر انسان بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ اس میں بھی کوئی بھلائی تھی، ورنہ کتنے ہی فیصلے ہمارے ایسے ہوتے ہیں ہم پھر اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہوتے ہیں یہ کیوں کیا. اب مثلا میں نے لاہور سے اپنی کراچی کی سیٹ بک کرائی، لیکن مجھے اسلام آباد جانا پڑ رہا ہے. ایک دفعہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے کیوں اتنی جلدی کی، کیوں جلدی بکنگ کرائی، میں بعد میں سوچ سمجھ کے کرتی، لیکن بس ہونے والی بات ہی ہو گئی. اب ٹریول تو ڈبل کرنا پڑے گا، لیکن اس میں بھی تو کوئی بہتری ہوگی نا. تو میں نے اپنے آپ کو کیسے تسلی دی، میں نے کہا کہ مجھے پچھلے دنوں میں یہ پڑھانے اور پریپریشن، مجھے ذکر کا اتنا ٹائم نہیں ملا جتنا مجھے ملنا چاہیے تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ میں 4 گھنٹے جانے اور 4 آنے کے اچھی طرح ذکر میں گزار لوں، جو سفر میں ہی بہت اچھی طرح ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا. آپ بیٹھے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پوچھنے آ جائیں گے، کھانا لگا دے، کوئی اور کچھ کہہ لے، اچھا میں نماز پہ جا رہا ہوں. اب وہ بیچ میں کہاں یکسوئی آتی ہے، وہ چیز آتی ہی نہیں ہے جب تک انسان کہیں تنہا اپنے اون پہ الون نہ ہو، اور جب بند کے بیٹھا ہوا کچھ اور کر نہ سکے. دوسروں کو کیا بلیم کرنا، ہم خود بھی نہیں بیٹھتے، ہم خود ایک کام کرنے لگتے، تھوڑی دیر بعد ہمیں خیال آ جاتا ہے وہ فلانا کام جلدی سے کر لو، وہ ادھر چھوڑا وہ چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، بس ایکسپٹ کرتے چلے جائیں، ایکسپٹ کرتے چلے جائیں. ہاں آپ کچھ کہنا ضرور کہیے. اللہ کی رضا میں انسان لازمی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور، لیکن وہ جو چیز چکتی ہے وہ یہ ہے کہ بار بار انسان سوچتا ہے اچھا ہم نے یہ کیوں کیا، یہاں کی عادت ہو گئی، آئندہ بھی مجھے ایسا کرنا چاہیے، ایسا کریں گے تو اب اس کا کیا غلط ہونے والا ہے. وہ چیزیں زیادہ چکتی ہے، آپ انسان اس پہ ڈبیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس سب کو چھوڑ دے اور بس آگے چلے، یا اس میں اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے. بس اس میں سے فوری لیسن لے جو ہوا اور آئندہ کے لیے محتاط ہو جائے، یعنی اپنا محاسبہ کر کے آئندہ کے لیے محتاط ہو جائے. اور میں تو ہمیشہ ایک جملہ اپنے آپ کو بولتی ہوں، ہونے والی بات ہی ہو گئی، ہونے والی تھی ہو گئی. تو جب یہ ہم کہتے ہیں نا ہونے والی تھی ہو گئی، تو بس ہو گئی. اب آگے سوچنا چاہیے کہ واٹ نیکسٹ، کریں کیا، اس کا حل کیا نکالیں، اس میں سے کیا مثبت نکالیں. جی شناس. دادا مجھے پانی کو دیکھ کے بہت کچھ سبق ملا اور مجھے پانی سے بہت پیار ہے. تو مصروف میں رہتی تو میں سن سیٹ کے وقت چلی جاتی تھی بیچ پر، تو ویوز کے ساتھ ایک پتا اور لکڑیاں یوں جاتی تھی. اس وقت مجھے خیال نہیں آیا. میں نے جب بعد میں اپنی زندگی کا تجزیہ کیا تو میں نے کہا وہ تو میرے لیے ایک سبق تھا. پانی کبھی ادھر لے کے جاتا تھا، کبھی ادھر لے کے جاتا تھا. پھر پتے جب گرتے تھے درخت سے تو ہوا ان کو اڑا کے رائٹ لیفٹ وہ کرتی تھی. وہ تو کبھی شکوا نہیں کرتے، تو میں کیوں شکوا کر رہی ہوں اللہ سے؟ وائی نہیں. جب میں پہلی دفعہ بیوہ ہوئی تو میں اللہ سے یہی کہتی تھی، اللہ میاں وائی نہیں، میں نے کیا کیا آپ کا، میں نے جو آپ کو کچھ کہا تو نہیں. مجھے اس دن نا بہت بڑا سبق ملا. اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو سمجھو کہ لہروں کے حوالے تم نے کر دیے اور تمہیں اللہ تعالیٰ خود ہی لے کے جائے گا. تو یہ میں نے، اور آج بھی میں سیکنڈ ٹائم بھی بیوہ ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا الحمدللہ الحمدللہ، شاید تم نے اور کچھ کام کرنے، کچھ اچھے کام کرنے. اور ایک میں کہتی ہوں سچی قرآن کو اگر میں پکڑ لوں نا، اللہ کرے آپ سب دعا کریں، تو شاید میری ساری نیگیٹیوٹی پازیٹیو.
بالکل. اور یہ قرآن ہی ہے جو ایسے کر سکتا ہے, بندے کوئی بھی نہیں. اور کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے. ایک طرف تو اپنی زندگی آسان ہو جائے گی اور دوسری طرف دوسروں کی بھی آسان, دوسروں کے ساتھ ہوا, دوسروں نے یہ کیوں کیا ہے, ہم اسی بیٹھتے رہتے ہیں نا کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, تو اس کے ساتھ ہونے والا اس نے جو کیا وہ کوئی تو تقدیر کا مانتا ہے. صحیح بات. بچیوں کو ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ بات ہے تو ایک پیریٹل ورڈ میں رہتی ہے, جیسے سارا کچھ جس چیز کو ہاتھ ڈالیں گے وہ حاصل ہوگی. ذرا سے زور سے بولیے. اللہ مطالعہ کا بڑا خوبصورت سا طریقہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بیشتر ایسے موقع ہوتے ہیں جیسے بچے کے ہاتھ میں ٹافی دے کے اور واپس لے جائے, اور اس سے ان کی محبت ہوتی ہے کہ وہ اتنا مضبوط بنانا چاہتے ہیں کہ اس ٹافی سے بے نیاز کرنے کی کوشش ہوتی ہے سر بات کہ اس کی توجہ ہی نہ جائے, چاہے وہ سچ کے ریپر میں سامنے آتے ہو جائے. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ بے شک گریٹ پلانر ہے, تو پھر ہم اپنی پلاننگ کس حساب سے کریں, کیا سوچتے ہوئے, یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ختم اور بالکل ایک یعنی کہ وائٹ میں سے ایک دم چینج ہو جاتا ہے, تو ہم کس طرح سے پلاننگ اپنی کریں, کیا کیا یعنی کہ باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمیں چونکہ اللہ کی پلاننگ کا پتہ نہیں ہوتا اور اس نے ہمیں بتائی بھی نہیں, اور اس نے ہمارا امتحان لینا تھا, لہٰذا اس نے ہمیں عقل سمجھ دے کے چھوڑ دیا کہ اب طاقت, صلاحیت, عقل, حکمت, تجربہ اور شریعت کی بنیاد پر کرتے رہو پلاننگ. جو ہو جائے وہ اللہ کے فیصلوں کے موافق آ گئی ہو جائے گی, جو نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی, اور جو نہیں ہوگی اس پہ ہماری پکڑ کوئی نہیں ہے, بلکہ اس پر اجر ہے کہ ہم نے ایک اچھی چیز کا ارادہ کیا تھا اور وہ نہیں ہو پائی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ہمیں ریوارڈ دے دے گا. ٹھیک ہے, صبر نہیں ہو پاتا. یس, لیکن صبر پر اجر کتنا, وہ حدیث سنا دیں ذرا. لا حساب علیک. کے پاس ایک عورت آئی, اس سے یہ کہا کہ وہ بیمار ہے, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک تو بیٹی بنی تھی اس کے پاس, نے اس سے کہا کہ کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں, اور اگر کہتی ہو تو کچھ اور بن جائے گا. تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, آپ مجھے بتا دیں کہ پھر اور کیا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو گی تو فلاح حساب آ گئی, تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا, حساب کتاب نہیں ہوگا. اگر ہم قیامت کے دن بغیر حساب بخشے جائیں, اللہ اکبر, ساری دنیا بھی قربان کر دیں اس پر تو وہ تھوڑی. تو جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے, بندہ صبر کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی پھر اتنا ہی زیادہ دیتا ہے بے حساب. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو اس لیے جب مشکل لگنے لگے تو کہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں بے حساب جنت میں جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں نا, میں صبر کروں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اسی لیے ہے نا کہ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ, صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے, یا تو دنیا میں ہی کر دے گا یا پھر آخرت میں کرے گا, اور آخرت میں تو اس نے کرنا ہی کرنا. تو اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھے اور فرمائے کہ جیسے تو نے صبر کیا ایسے میں بھی تجھ سے کوئی حساب نہیں لیتا. جیسے فقراء مہاجرین کو جب کہا جائے گا تو کہیں گے کس چیز کا حساب, ہمارے پاس تھا ہی کیا. مجھے وہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ انہیں اس طرح کو جب چھوڑا گیا سہرام میں, کئی دنوں میں اس طرح واپس آ گیا, تو ان سے پوچھ رہی کہ اس کے بعد انہوں نے جو کہا کہ ایک جگہ کی رزید ہوئی, بالکل, اور اس کے نتیجے میں کمزا ایک عورت کے پیچھے کتنے آثار ہیں, کتنے آثار. چلیے آگے چلتے ہیں. واللہ عز وجل هو الحکیم العلیم الذی یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید والذی یقضی فی خلقہ ما یشاء من تحلیل ما اراد وتحریم ما اراد. واللہ عز وجل هو الحکیم العلیم, اور اللہ عز وجل وہ حکمت والا ہے, علم والا ہے. اس کے پاس صرف حکمت نہیں, علم بھی ہے. الذی یفعل ما یشاء, وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وہ یحکم ما یرید, اور فیصلہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے, اس کے فیصلہ کو بھی کوئی نہیں ٹال سکتا. والذی یقضی فی خلقہ, اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے اپنی مخلوق میں, ما یشاء, جو بھی وہ چاہتا ہے, من تحلیل ما اراد, حلال کرنے کا جو وہ ارادہ رکھتا ہے. یعنی اگر کسی چیز کو اس نے حلال کرنا ہے تو اس کا اپنا فیصلہ ہے. مثلا ہمارے لیے احل لکم بہیمۃ الانعام, مویشی جانور ہمارے لیے حلال کیے گئے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھ کے نہیں کیے, خود ہی حلال کیے.
وہ تحریم ما ارادہ، اور حرام کرنا جس چیز کا وہ ارادہ رکھتا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو یہ اللہ نے خود فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. وایجاب ما شاء، اور قبول کرنا اس کا جو وہ چاہتا ہے، یعنی جس دعا کو وہ چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے. ومنع ما شاء، اور روکتا ہے جو وہ چاہتا ہے، دعا نہیں قبول کرتا، یہ نہیں دیتا. حکمہ فی الخلق نافذ، اس کا حکم مخلوق میں نافذ ہے. فلیس لأحد ان یردہ او یبطلہ، تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کو پھیر دے یا اسے باطل کر دے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو کوئی پلٹ نہیں سکتا، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب. وکلام اللہ عز وجل حکیم ومحکم، اور اللہ کا کلام بھی حکیم اور محکم ہے، یعنی اس میں حکمت کی باتیں اور بڑا پختہ ہے. فہو کلام رب العالمین، بس وہ کلام ہے رب العالمین کا. وہ احکم الحاکمین، اور احکم الحاکمین کا. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را کتاب، ایک کتاب ہے، احکمت مضبوط کی گئی، پختہ کی گئی، آیاتہ اس کی آیات، ثم فصلت پھر کھول کر بیان کی گئی، من لدن حکیم خبیر اس رب کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے، خبر والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. والقرآن الکریم کتاب اللہ عز وجل، اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے عز وجل کی. الکتاب الذی لیس بعدہ کتاب، ایسی کتاب جس کے بعد اور کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی. وصفہ اللہ سبحانہ بالقرآن العظیم، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا وصف کیسے بیان کیا ہے؟ القرآن العظیم، عظمت والا قرآن، بہت بڑا قرآن. والقرآن الکریم، اور قرآن کریم یعنی معزز. والقرآن المجید، بزرگ. والکتاب العزیز، اور زبردست کتاب. والقرآن الحکیم، حکمت والی کتاب، حکمت والا قرآن. لأنہ الکتاب الذی انزلہ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے. لیکون تشریعا عاما کاملا، تاکہ یہ ایک عام شریعت ہو جائے. للمجتمعات والافراد، گروہوں کے لیے بھی افراد کے لیے بھی. والحکام، اور حاکموں کے لیے بھی. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. بے شک وہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کوئی کر سکتا، نہ کوئی اس میں انٹرفیئرنس کر سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کرتا ہے اس رب کی طرف سے جو حکمت والا ہے، تعریف والا ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. فالقرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے. وہ کتاب عظیم جامع لأوصاف الکمال، تو وہ ایک عظیم جامع کمال والی صفات رکھنے والی کتاب ہے. منیع من کل من اراد بتحریف او سوء، منیع روکنے والی ہے، منع کرنے والی. کس سے؟ من کل من اراد، ہر اس سے جو ارادہ کرے، بتحریف اس میں تحریف کرنے کا، او سوء یا کسی برائی کا. یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے یا کسی قسم کی کوئی بری نیت رکھتا ہے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، ایسے ہی اللہ کے کلام کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا. حکیم فی اسلوبہ، حکمت والا ہے اپنے اسلوب میں. حکیم فی ہدایتہ،
بہت حکمت والا ہے اپنی ہدایت میں، ورحمتہ اور رحمت میں، وحکیم فی بیانہ وتفسیرہ اور بہت حکمت والا ہے اپنے بیان میں اور اپنی تفسیر میں، وحکیم فی تشریعہ واحکامہ اور بہت حکمت والا ہے اپنی شریعت اور اپنے احکام میں، وحکیم فی وعدہ ووعیدہ اور بہت حکمت والا ہے اپنے وعدوں اور وعید میں، وحکیم فی کل مشتمل علیہ اور حکمت والا ہے ہر اس چیز پر جس پر وہ مشتمل ہے. یعنی قرآن مجید میں جو جو مضامین آئے ہیں، جو جو احکامات آئے ہیں، جو جو باتیں آئی ہیں، وہ ساری کی ساری حکمت پر مبنی، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. انہ لقول فصل ما هو بالہزل، کیونکہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے. انزلہ الحکیم فی خلقہ وامرہ، الحکیم نے اس کو اتارا ہے اپنی مخلوق میں اور اپنے حکم کے ساتھ. الذی یضع کل شیء فی موضعہ، وہ ذات جو ہر چیز کو اپنی جگہ رکھتی ہے. اور حکمت ہے بھی یہی نا کہ جو چیز جس جگہ رکھنی چاہیے وہی رکھی جائے. الحمید علی مالہ من صفات الکمال ونعوت الجلال، الحمید تعریف والا ہے، علی مالہ اس پر جو اس کا ہے، من صفات الکمال صفات کمال میں سے، ونعوت الجلال اور صفات جلال میں سے. نعوت بھی صفات کو کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج کو آسمان پر رکھا، یعنی دور رکھا. بادلوں کو کہاں رکھا؟ اگر بادل اوپر ہوتے اور سورج نیچے ہوتا، اگر سورج کی روشنی اورنج کلر کی ہوتی سارا دن، کتنا تھک جاتے. یلو ہوتی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ صبح میں ذرا فرق رنگ کی ہوتی ہے، پھر دن چڑھ آتا تو اور ہوتی ہے، پھر بدل جاتی ہے، جو غروب ہو جاتا ہے، پھر بادل آگے آ جائیں تو اور طرح ہو جاتا ہے سب کچھ. تو جس چیز کو جہاں بھی رکھا، پہاڑوں کو جہاں رکھا، زمین میں جس جس جگہ رکھا، سمندر کو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا جہاں ہم بیٹھے یہاں سمندر ہوتا اور جہاں سمندر ہے وہاں ہم بیٹھے ہوتے، لیکن اس نے جس چیز کو جہاں چاہا رکھا اور کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. تو اس کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی اس کے اچھے اچھے نام ہیں، چاہے کمال والے، جلال والے، وہ سارے کے سارے بہترین ہیں. ان سب پر اس کی تعریف ہونی چاہیے. وَعَلَىٰ مَا لَهُ مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ اور جو بھی وہ عدل اور انصاف کرتا ہے اس پر. فَلِهَذَا كَانَ كِتَابُهُ مُشْتَمِلًا عَلَىٰ تَمَامِ الْحِكْمَةِ، اسی لیے ہے اس کی کتاب مشتمل کمپلیٹ حکمت پر. یعنی اسی لیے اس کی جو کتاب دی ہے، یعنی جس رب نے پوری کائنات میں ایک زبردست نظام رکھا ہے، اسی نے یہ کتاب بھیجی، اور اس کے اندر بھی زبردست نظام ہے. کتاب کے اندر بھی بہت زبردست رابطہ ہے ایک ایک لفظ کا دوسرے کے ساتھ، اور ایک ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ، اور ایک ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ. یعنی اس پر جتنا بھی غور کرتے چلے جائیں اتنا ہی کم ہے. وَعَلَىٰ تَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَالْمَنَافِعِ اور جو بھی حاصل ہوتا ہے مصالح اور منافع میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے جو بھی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے اور جو باتیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان سب کے اندر بھی حکمت ہے. وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَالْمَضَارِ الَّتِي يُحْمَدُ عَلَيْهَا اور دور کرنا مفاسد اور نقصان دہ چیزوں کا جس پر اس کی تعریف کی جاتی ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب جو بیان کرتی ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. یعنی اس میں بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ بھی حکمت والی، اس کے سارے کاموں میں اس کی حکمت ہے، لیکن خاص طور پر اس کا کلام حکمت سے پر ہے. اور اس کے دلائل کیا ہیں کہ ہر بات اپنی جگہ پر ہے، اس میں اس کا اسلوب، اس کا بیان، سب چیزوں میں جو بھی احکام اس میں دیے گئے ہیں سب میں حکمت. یہ آپ کے پوائنٹ کو آگے بڑھاؤں گی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے تمام فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے. اس کے فیل کیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی خاطر ہونا پڑے گا. پھر ہم اللہ کے کسی فیصلے کے خلاف اپنا ایکشن لیتے ہیں، اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، ہمیں سوائے خواری، ذلت، پریشانی کچھ حاصل نہیں ہوتی، جھنجھلاہٹ کی
جب ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ایسا کوئی فوت ہو گیا، ہم نہیں ایکسپٹ کر رہے اس کو، تو کیا کر لیں گے؟ میں سوچ رہی تھی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے جو کچھ ہوا زندگی میں اس کو کر رہی تھی کہ جب سمر کورس کیا گزار سے جاتے تو مطلب کوشش کی قرآن کے لیے تو نہیں اجازت ملی، تو اس وقت کیا میں سوچ رہی تھی اور بعد میں کیا تھا، یہ قرآن پڑھنے سے پہلے میری کیا سوچ تھی، اور قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کرنے کی حکمت والی باتیں ہیں بعد میں بھی ایسا ہوا پہلے بھی، اور بعد میں کیا کرنا تھا میری سوچ کہ کیا کرنا ہے. تو پہلے تھا کہ ایک انداز بس کوشش تھی کہ اب بس یہی کوشش ہے پڑھنا ہے، لیکن کچھ حکمت نہیں ذہن میں آ رہی تھی، کچھ سوچ نہیں آ رہی تھی. لیکن جب پڑھنے کے بعد ایسا ہوا کہ یہ مسکرا 18 بارے میں مکمل ہوئے، تو یہ مطلب جیسے اس کی خوشخبری ملی تو وہ دن کہ میں قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، آپ پڑھا رہی ہوں، کیا ہو گیا میرے ساتھ، اب میں کیسے کروں گی یہ چھوٹی سی بچی کے ساتھ، اور یہ کیا ہوگا. لیکن میں سوچ رہی ہوں آج مجھے اللہ کا وہ یعنی اتنا شدید پیار آ رہا ہے کہ میں ایک اکیلی پڑھ رہی تھی، ایک صبح میرے ساتھ تھی، میں ایک اللہ نے اور دے دی کہ اس کا بھی عزت لے لو، یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عزت پڑھایا. پھر اس کے بعد حدیث کورس کیا، اس میں کچھ مشکلات آئیں، اللہ نے مجھے کتنا آگے کتنی اور اچھے لوگوں سے ملانا تھا. میں اس ٹائم پر شدید یعنی کی، لیکن اس ٹائم پر یہ کہ وہ پہلے ہوئے اور بعد میں مجھے نظر نہیں آ رہی کہ پہلے ایک اندھا دن تھا اور بعد میں ایک اندر وہ جو تسلی تھی، وہ اطمینان تھا. بالکل وہ صرف اور صرف ڈر یہ تھا کہ کہیں اللہ مجھے اپنے سے دور تو نہیں کر رہے کہ میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، لیکن اندر ایک عجیب قسم کا سکون تھا بعد میں کہ جو ایک تسلی اور ٹھنڈک جیسے ہوتی ہے کہ اللہ بہتر ہی کر رہے ہیں میرے لیے، اور وہ الحمدللہ واقعی بہترین ہوا. الحمدللہ. اور قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ یہی ہے کہ چونکہ قرآن کتاب حکمت ہے تو بندے کو بھی اس سے حکمت ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت بڑی خیر دی گئی. تو انسان سوچتے ہیں کہ حکمت کہاں سے ملے گی، کیا ہماری کوئی پرسنل ایفرٹ ہوگی کہ اس سے ہمیں حکمت حاصل ہو جائے گی؟ نہیں، حکمت والی جگہ سے ہی حکمت ملے گی نا. کتاب حکیم جو ہے وہ حکمت والی کتاب ہے، تو جتنا زیادہ اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا اتنی زیادہ حکمت آئے گی. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے انجینا کا مسئلہ ہے اور مجھے ابھی بہت زیادہ درد شروع ہو گئی، تو گھر میں جب تکلیف ہوتی تو میں شور مچانا شروع کرتی تو مجھے اسپتال لے جاتے نا. اور یہاں پہ میں نے بچی بھی ہے، میں نے ان سے بھی کچھ نہیں کہا، تو پہلے ساتھی میں نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن ہاتھ کو بھی ٹھیک ہے. جب میں نے اس ناموں کو دیکھ کر میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ تیری اس حکمت والی اس برکت سے مجھے شفا دے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا دی کہ میں بھول گئی. الحمدللہ. مجھے کوئی تکلیف ہوئی کہ الحمدللہ. بالکل اللہ تعالیٰ نے مجھے اسپتال سے بچا کر، میں نے کہا جب لیٹ جاؤں کیا کروں، لیکن جب سے میں نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، الحمدللہ. اور میں بالکل ٹھیک ہو سکتا. الحمدللہ. میں نے یہ کہنا تھا کہ ان کی طرف اور قرآن کی طرف آتے ابھی آپ نے اپنے لیکچر میں یہ بات سنائی بتائی کہ اللہ کی حکمت جو ہے وہ ہمیں بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو ہے کوئی عاقب کی کام ہو رہا ہے تو وہ باقی بات میں وہ چیز اچھی ہے. میری تھنکنگ بہت زیادہ پازیٹیو ہوئی ہے، ہر برائی میں جو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے اور اس میں میرے لیے بہتری ہے. کل آج مجھے شاید وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن میں ڈیلی میں کام کر رہا ہوں کہ شکر ہے اللہ انہیں میرے ساتھ وہ کر دیا تھا، تو میری تھنکنگ جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے بہت پازیٹیو ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں. وذلك يقتضي تحكيم كتاب الله جل جلاله في جميع شؤون الحياة لأن ما شرعه الله في كتابه من الأحكام والمعاملات والآداب والأخلاق والحدود والشرائع في منتهى الحكمة والعدل لأنه تشريع الحكيم العليم الخبير الذي لا يدخل حكمه نقص ولا خلل ولا زلل وقضاء من لا يخفى عليه موضع المصلحة في البدء والعاقبة. وذلك اور یہ یقتضی تقاضا کرتا ہے تحکیم نافذ کرنے کا کتاب اللہ
اللہ کی کتاب کو جل جلالہ فی جمیع شؤون الحیات، زندگی کے سارے معاملات میں. یعنی چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس کی کتاب الحکیم ہے، تو ہم اس سے فائدہ اسی وقت اٹھائیں گے جب ہم اس کو اپنا پارٹ آف لائف بنائیں گے، زندگی کے ہر حصے میں. لأن ما شرعہ اللہ فی کتابہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی یا جو مقرر کیا اپنی کتاب میں، من الاحکام احکام میں سے، والمعاملات اور معاملات میں سے، والآداب والاخلاق آداب و اخلاق میں سے، والحدود والشرائع حدود اور شرائع میں سے، فی منتہى الحکمت والعدل، وہ انتہائی حکمت اور عدل پر مبنی ہے. یعنی حکمت اور عدل وہاں ختم ہو گیا ہے جو کچھ بھی اس نے اپنی کتاب میں ہمیں دیا ہے. لأنہ تشریع الحکیم العلیم الخبیر، کیونکہ وہ قانون ہے الحکیم العلیم الخبیر کا. الذی لا يدخل، وہ جو نہیں داخل ہوتی حکمہ ہو اس کے حکم میں، نقص کوئی کمی، ولا خلل اور نہ خلل، ولا زلل اور نہ کوئی غلطی پسلن. وقضاء من لا يخفى علیہ، اور فیصلہ ہے اس کا کہ نہیں چھپا ہوا اس پر، مواضع المصلحۃ، مصلحت کی جگہ، فی البدء والعاقبۃ، ابتداء اور انجام میں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کسی بھی کام کے آغاز اور انجام کو بھی جانتا ہے. وہ کب شروع کرتا ہے کسی چیز کو، اس میں کیا حکمت ہوتی ہے، اور کب کس چیز کا اختتام ہوتا ہے اور انجام ہوتا ہے، اس میں کیا حکمت ہوتی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور ان کو قبول کرنے بھی انسان کا فائدہ ہے. تب صحیح معنوں میں قرآن کی حکمت سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. فَكَيْفَ يَعْرِضُ النَّاسُ عَنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، تو کس طرح انسان اس سے اعراض کر کے کسی دوسرے کی طرف جا سکتا ہے. کیف، کس طرح، یعرض اس سے اعراض کرتے ہیں، الناس لوگ، عنہ الی غیرہ اس سے کسی اور کی طرف جانے کے لیے. یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سب سے زیادہ علم والا، حکمت والا، پھر بندے اس کی باتیں چھوڑ کے، اس کا دیا ہوا علم چھوڑ کر اوروں کی طرف کیسے جاتے ہیں، کسی اور کی طرف رخ کیسے کرتے ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا بھلا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے فیصلے میں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. تو بات ساری یقین کی ہے. جس دن ہمارا ایمان سچا ہو گیا نا، یقین پکا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچائی پر مبنی، عدل پر مبنی، انصاف پر مبنی، حکمت پر مبنی، اور صرف وہ خود مبنی نہیں اس سب پر، بلکہ آغاز اور انجام بھی کسی بھی چیز کا حکمت اور عدل پر مبنی ہے. تو پھر کیا ہوگا، ہر چیز اپنی پلیس پر نظر آئے گی. ابھی تو ہمیں اعتراض ہوتا ہے نا، یہ کیوں اور وہ کیوں. پھر جب اللہ کے اس صفت پر یقین اور ایمان ہو جائے تو ہر چیز لگتی ہے ہاں یہ اسی وقت اور اسی جگہ ایسے ہی ہونی چاہیے. وہ سارے فیصلے ٹھیک نظر آنے لگتے ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. کوئی کچھ کہے گا؟ یہ سنتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے گھڑے میں پانی کی جو صفت ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی چیز پڑے تو احتیاط تو ہوتی ہے، نیچرل بات ہے، لیکن اس کا جو ٹھہراؤ ہے وہ اینڈ پہ وہی غالب ہوتا ہے. تو اللہ کی اس صفت پر جب یقین آ جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہتر کرتی ہیں، لیکن وہ جو یقین ہے اللہ کی اس صفت پر وہ الٹیمیٹلی وہی غالب آ جاتا ہے، پھر وہ ٹھہراؤ اور سکون آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہے کہ کبھی آپ کو کچھ ایسی بات سننے کو یہ مل جاتی ہے، کسی ایسی بات سے آپ گزرتے ہیں جو آپ نے نہیں کی ہوتی، تو اتنا مجھے تو اللہ تعالیٰ سے میں اتنی خوش ہوتی ہوں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں نیک عمل کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، لیکن اس کی وجہ سے میرے پوائنٹس بڑھ جائیں، کیونکہ آج کل ہم پوائنٹس کے اور فری کے بڑے چکر میں پڑ کر تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس طرح ہمارے کریڈٹس پوائنٹس بڑھ رہے ہیں. اتنا دیکھا شکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنا شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کی حکمت میں ہی شامل ہے کہ ہم نے اس طرح ہماری جو ہے نیکیاں بڑھا رہے ہیں، ہم صبر کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے جو اتنا بڑا درجہ رکھا ہوتا ہے تو وہ اپنے عمل سے وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں جس پر صبر کر کے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اگلے درجے ملتے ہیں. سادہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کام جو بات نہیں کی ہوتی تو کوئی اور دوسرا کہہ دیتا ہے، جب میرا تو بڑا غصہ آتا ہے یا اسے بحث ہوتی ہے تو اللہ کا شکر اللہ نے روشنی جو دی ہے اس کے سارے جو بات آپ کے بارے میں اس طرح کر دیتا ہے تو آپ یہ اس وقت تو بڑا کوئی ابال آتا ہے.
مگر یہ کہ وہ انسان آگے بحث نہیں کرتا, سکھانا نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ سکون آپ کے اندر جس سے ہوگی ہوتی بولی آپ کی نظروں میں آپ کے سامنے وہ لگنے میں نہیں ملا سکتا, اور اس کے اندر بے چینی سے رہتا. بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے ساتھ. ويجب على الحكام أن يحكموا بين الناس بما أنزل الله ولا يتعدوا حكم الله الذي شرعه لهم كما قال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويجب على الحکام, حکام کے لیے بھی لازم ہے. حکام کون؟ حکمران. ٹھیک ہے. ان يحكموا کہ وہ فیصلہ کریں, بین الناس لوگوں کے درمیان, بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارے, یعنی قرآن کے مطابق. ولا يتعدوا حکم اللہ, اور نہ آگے بڑھے اللہ کے فیصلے کے, الذی شرعہ لہم وہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یا داود اے داود, انا جعلناک خلیفۃ فی الارض بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق پس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. ولا تتبع الهوى اور نہ پیروی کرنا خواہشات کی. فیضلک عن سبیل اللہ پس وہ بھٹکا دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں, لہم عذاب شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب کیونکہ وہ حساب کا دن بھول گئے, اس لیے انہوں نے ایسے کام کیے جو خواہشات پر مبنی ہے. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تو پہلے عام لوگوں کی بات ہوئی, پھر ان کی بات ہوئی کہ جن کو اللہ نے لوگوں پر جج یا منصف بنایا ہے کہ وہ بھی شریعت کے مطابق فیصلے کریں. واللہ عز وجل حکیم علیم یؤتی الحکمت من یشاء من عباده والحکمت هی اصابۃ الحق فی الاقوال والافعال وهي من اعظم النعم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. واللہ عز وجل اور اللہ عز وجل حکیم علیم حکمت والا ہے, علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء من عبادہ عطا کرتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. والحکمت اور حکمت ہی اصابۃ الحق وہ پا لینا ہے حق کا, فی الاقوال والافعال اقوال اور افعال میں, یعنی قول اور فعل میں حق بات کو پا لینا, حق بات اختیار کرنا, یہ حکمت ہے. وہی من اعظم النعم اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے. یؤتی الحکمت من یشاء وہ عطا کرتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت اور جو بھی دیا گیا حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا تو وہ عطا کیا گیا بہت بڑی بھلائی. وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. کچھ کہیں گے؟ کچھ فرمائیے. پچھلی آیت میں ہے نا, ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اچھا, ایک نشست میں بیٹھ کے ہم اپنا فائدہ نہیں صرف سوچیں کہ ہمارے پوائنٹ بڑھے صبر کرنے سے ہم اونچے ہو جائیں, دوسرا اپنی غلطی پہ ایسے ڈسکاؤنٹ کریں, تو یہ بھی ہماری خیر خواہی نہیں ہے پوری. الدین و نصیحہ کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ جو اپنے مقابل ہے
اس کی بھی خیر خواہ سوچیں کہ کیا حکمت استعمال کی جائے کہ وہ بھی ہماری طرح سبق کرنا سیکھ جائے یا سیدھے راستے کی طرف اس سے بھی رہنمائی ملتے ہیں. جیسے ہم نئی فائدہ سوچتے چلے جائیں اپنے ارد گرد رہتے ہوئے تو یہ ہمارے پورا اوور آل یہ حکمت نہیں ہوگی. پھر احسان کا درجہ ہوگا نا. یہ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان. احسان ہوتا ہے کہ انسان جو کسی کا حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی شخص نہیں بھی دیتا تو وہ کوئی ظلم نہیں کر رہا, لیکن اگر کوئی کسی کی اس درجے کی خیر خواہی کرتا ہے تو وہ محسن ہے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ محسنوں سے محبت رکھتا ہے. آگے چلتے ہیں. وقد امتن اللہ علی من شاء من عباده من الانبیاء والمتقین فآتاهم الحکمۃ کما قال سبحانہ ممتنا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد امتن الله, اور تحقیق احسان کیا اللہ نے, علی من شاء, جس پر چاہا, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, من الانبیاء والمتقین, انبیاء اور متقین میں سے, فآتاهم الحکمۃ, تو عطا کی ان کو حکمت, کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ممتنن علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتے ہوئے. کیا؟ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اور اتاری اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور سکھایا تجھ کو وہ جو تو نہ جانتا تھا. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور ہے تجھ پر اللہ کا فضل بہت بڑا. یعنی اللہ کا بہت بڑا فضل کیا ہے؟ کتاب اور حکمت کا دیا جانا, اور اس علم کا دیا جانا جو انسان پہلے نہ جانتا. تو علم کی فضیلت جو ہے وہ دنیا کی باقی ہر چیز پر. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سبحان اللہ. وقال اللہ تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور البتہ تحقیق لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تھی. ان اشکر للہ, کہ اللہ کا شکر ادا کرو. ومن یشکر, اور جو شکر ادا کرتا ہے, فانما یشکر لنفسه, تو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. ومن کفر, اور جس نے ناشکری کی, فان اللہ غنی حمید, تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, تعریف والا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. دیکھیں, حکمت, علم, کتاب, آپ کا کیا خیال ہے یہ ساری چیزیں ایسے ہی بغیر کسی تکلیف کے مل جاتی ہیں؟ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے, جتنا بڑا فضل ہوتا ہے, اس کے لیے اتنی بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے, اور اتنی ہی زیادہ اس کو حاصل کرنے میں محنت کرنی پڑتی. اب مثلا آپ کو مال چاہیے, ہو سکتا ہے آپ اپنی ماں سے, باپ سے, کسی سے کہیں تو وہ آپ کو کچھ پیسے اپنی جیب سے نکال کے آپ کی جیب میں ڈال دے. کیا تکلیف کرنی پڑی آپ کو سوائے زبان ہلانے کے؟ کیا اسی طرح علم بھی آ سکتا ہے کہ کوئی کسی کو اٹھا کے کتاب پکڑا دی, لو علم لے لو؟ اتنا ہی بڑا امتحان اور تکلیف اور صبر اور ضبط, یہ سب کچھ بھی ساتھ چلتا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پر پھر صبر کریں, اور اسی لیے جب نعمت ملتی ہے تو اس پہ شکر لازم ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. تو بعض اوقات ہم خواب بڑے دیکھتے ہیں لیکن اس کی قیمت نہیں دینا چاہتے. جتنا بڑا فضل اتنی بڑی قربانی. انبیاء کے درجے کیوں بڑے بلند ہیں؟ کیونکہ قربانیاں ان کی بڑی ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ آزمائش ہے. بڑی نعمت بغیر محنت اور تکلیف اٹھائی گئی اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی. ہاں صحیح. ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت ہے اس کی بھی, کہ اس کا علم اور آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک محنت کا ایک طویل سفر, ایک مشقت رکھی ہے, کیونکہ اس
سے بہت بڑی چیز دینی ہے، اور انسان کو اس نعمت پہ قدر بہت ہوتی ہے کہ میں نے اس کے لیے محنت بہت قربانی کی ہے، پھر اس کو کھوتا نہیں، ہاتھ سے نہیں جانے دی. اس کی حفاظت کرنا. ہاں بولیے. السلام علیکم. وعلیکم. مجھے یہ سارے آج کی کلاس سے ایک بات یاد آ گئی کہ کاغذ صاحبہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں افریقہ میں گئی تو وہاں مجھے ایک آدمی جہاں جہاں میں درس دیتی تھی وہاں مجھے فالو کرتے رہے وہ، اور بعد میں انہوں نے مجھ سے خاص ایک میٹنگ مانگی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں اصل میں ایک ڈاکٹر ہوں اور سائیکیٹرسٹ ہوں، اور ذرا بڑی عمر کے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمام عمر اس سے بہت کمایا ہے اپنے پروفیشن سے، کہ میں نے بہت سے پیشنٹس دیکھے ہیں، اور اب آ کے جب میں بہت کچھ لے چکا ہوں اسی پروفیشن کے تھرو، عزت بھی پیسے بھی، تو مجھے بہت ایک ایسی فیلنگ ہو رہی ہے کہ میں نے اصل میں علاج کسی کا بھی نہیں کیا، اور جو لوگ بھی مجھ پہ میرے پاس آتے رہے وہ سارے ذہنی مریض ہوتے تھے، کوئی ڈپریشن کا کوئی کس چیز کا، لیکن میں ان کا علاج نہیں کر پایا، یہ میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے. میں نے ان کو دوائیوں پہ ڈپینڈنس ڈالی ہے لیکن علاج نہیں ہوا. تو کہنے لگے کہ میں اب دین کی طرف آ رہا ہوں، مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل میں علاج کوئی اسی قرآن میں ہی ہے. اور آج میں یہ سوچی تھی کہ الحکیم جو ایک اللہ کا 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی کی یہ بات کہ اس نے حکمت ہے اس کے ہر فیصلے میں، اس کو ایکسپٹ کرنا، پھر صبر کرنا اور پھر شکر کرنا، بس یہی ہے اصل میں ہر بیماری کا علاج، ہر ڈپریشن کا علاج. اور وہ انہوں نے صحیح کہا تھا کہ اصل میں قرآن میں بھی اس کا جواب ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَخَلْقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّهُ مُحْكَمٌ مُتْقِنٌ لَا خَلَلَ فِيهِ وَلَا قُصُورٌ. اور اللہ کی تخلیق عز و جل کی ساری محکم ہے، پختہ، گتھی ہوئی، مضبوط، متقن، بہترین طریقے سے بنی ہوئی. اتقان ہوتا ہے کسی چیز کو ایکسیلنس کے لیول پر بنانا، یعنی جس میں کوئی کمی خامی کوئی نکال نہ سکے. لا خلل فیہ ولا قصور، جس میں نہ کوئی خلل ہے، کوئی رخنا ہے، اور نہ ہی کوئی کمی ہے، قصر، قصور. واللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی نے خلق الخلق لحکمت عظیمت، مخلوق کو پیدا کیا عظیم حکمت کے لیے، وغایت جلیلت، اور ایک عظیم مقصد کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ وہی عبادتہ تبارک و تعالی، اور وہ اس کی عبادت ہے تبارک و تعالی کی. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں میں نے پیدا کیا جن و انس کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ وہی رزاق قوت والا اور متین ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یعنی انسان دیکھے تو اس کی زندگی کا مقصد ہے کیا اصل میں، اور اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی، ہر چیز محکم ہے. تو یہ بھی اس کے الحکیم ہونے کی علامت ہے، کیسے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَاكِمُ فِي خَلْقِهِ وَحْدَهُ، اور وہی سبحانہ و تعالی حاکم ہے اپنی مخلوق میں اکیلا وہی. قضاء و قدرا، قضاء و قدر کے معاملے میں، خلقا و تدبیرا، تخلیق و تدبیر کے معاملے میں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَاكِمُ، اور وہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے. فیہم، ان کے درمیان، بِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، اپنے امر اور نہی کے ساتھ، وَثَوَابِهِ وَعِقَابِهِ، ثواب اور سزا کے ساتھ. فَهُوَ الْحَاكِمُ وَحْدَهُ، وہی حاکم ہے اکیلا وہی. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنی حکومت میں، اپنے فیصلے میں، اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. واللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین، کما قال سبحانہ الیس اللہ باحکم الحاکمین.
اور اللہ سبحانہ و تعالی احکم الحاکمین ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ باحکم الحاکمین، سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا، سب حاکموں کا حاکم، کیا وہی نہیں؟ تو انسان اس کا فیصلہ آنے تک انتظار کرے. الیس اللہ باحکم الحاکمین. وحکمہ سبحانہ یتضمن نصرہ رسولہ علی من کذبہ، وحکمہ بین العباد فی الدنیا بشرعہ وامرہ، وحکمہ بینہم فی الآخرۃ بثوابہ وعقابہ. وحکمہ، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، یتضمن مشتمل ہے، نصرہ اس کی مدد کا، رسولہ اپنے رسول کی، علی من اس کے خلاف جس نے، کذبہ اس کو جھٹلایا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے فیصلے ہیں کہ اس نے اپنے رسول کی مدد کی، اور جس نے رسول کو جھٹلایا اس کے خلاف اس نے خود ایکشن لیا. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه. وحکمہ بین العباد فی الدنیا، اور اسی کا ہے فیصلہ بندوں کے درمیان، بشرعہ وامرہ اس کی شریعت اور اس کے احکامات کے ساتھ. یعنی دنیا میں وہ کیسا حاکم ہے کہ اس نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے ہیں. وحکمہ بینہم فی الآخرہ، اور آخرت میں اس کا فیصلہ بثوابہ وعقابہ، ثواب اور سزا کے ساتھ ہوگا. تو ہر قسم کا فیصلہ اسی کا ہے، خواہ وہ رسولوں کی مدد کرنے کا ہو، خواہ وہ لوگوں کو شریعت دینے کا ہو، خواہ وہ آخرت کے ثواب اور عقاب کا ہو. وأحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق الإنسان في أحسن تقويم حتى بلغ أكمل الأحوال. فكيف يليق بأحكم الحاكمين ألا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. سبحان اللہ. وأحكم الحاكمين، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو احکم الحاکمین ہے، لا يليق به نہیں لائق اس کے، کیا؟ تعطیل هذه الاحکام، معطل کرنا ان احکامات کو، بعد ما ظہرت اس کے بعد کہ ظاہر ہو گئی، حکمتہ اس کی حکمت، فی خلق الانسان انسان کی تخلیق میں، فی احسن تقویم بہترین حالت پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین حالت پر جو پیدا کیا ہے اور اس کی حکمت بھی بتا دی کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر جو اس نے احکامات دیے ہیں ان کو معطل نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو انسان سنی انسنی کر دے. حتی بلغ اکمل الاحوال، یہاں تک کہ پہنچا سب سے بہترین حال پر. فکیف یلیق باحکم الحاکمین، تو کس طرح لائق ہو سکتا ہے احکم الحاکمین کے، اللہ یجازیہ کہ نہ وہ جزا دے، المحسن باحسانہ کسی احسان کرنے والے کو اس کے احسان کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس رب نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کو بہترین حالت پہ بنانے کا اور پھر اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے، پھر وہ جب انسان ان احکامات پر عمل کرے تو پھر ان کا وہ فیصلہ نہ کرے اور ان پر ان کو بہترین جزا نہ دے. والمسیء باساءتہ، اور برا کرنے والے کو اس کی برائی کا. یہ ہو نہیں سکتا پھر، یعنی یہ لائق ہی نہیں کہ پھر وہ بندوں کو بیچ میں چھوڑ دینا، ان کا کوئی والی و نہ وارث. ٹھیک ہے، اگر ہر ہفتے انسان اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو بھی سمجھ کے پڑھ لے اور ایمان لے آئے تو بہت ساری چیزیں زندگی میں آسان ہو جائیں. تھوڑی سی انویسٹمنٹ بہت بڑے فائدے کی ہے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.